Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our third episode of the Combat Kit series. پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ بات ڈسکس کی کہ وہ کیا غلط رویے ہیں، وہ غلط مائنڈ سیٹ ہے انسان کا، جس کی وجہ سے انسان اپنی ترقی خود روک دیتا ہے. انشاءاللہ آج کی ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کہ اچھے رویے کیا ہیں، اچھے ایٹیٹیوڈز کیا ہیں، وہ صحیح ایٹیٹیوڈ کیا ہے جو انسان اڈاپٹ کرے تو انسان بہت زیادہ ترقی کرے گا دنیا میں. تو آئیے باری باری ایک ایک ایٹیٹیوڈ کی طرف دیکھتے ہیں. سب سے پہلا ایٹیٹیوڈ جو انسان کو اڈاپٹ کرنا چاہیے اور جس کی وجہ سے انسان کی ترقی میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا، کامیابی اس کے قدم چومے گی، وہ ہے بینگ پرو ایکٹیو. واٹ از مینٹ بائی بینگ پرو ایکٹیو؟ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بار بار یہ پیغام دیا کہ پرو ایکٹیو ہو جاؤ. اوبویسلی پرو ایکٹیو ورڈ ایز اٹ از تو موجود نہیں ہے، لیکن ان آیات کے پیچھے جو فلسفہ ہے وہ یہی ہے کہ پرو ایکٹیو ہو جاؤ. پرو ایکٹیو سے مراد ہے، دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے ری ایکٹیو ہونا. ری ایکٹیو ہونا یہ ہے کہ یہاں پہ ٹیبل کے کنارے ایک گلاس پڑا ہوا ہے، جو عقل مند آدمی ہے اس کو پہلے ہی احساس ہو جائے گا کہ کنارے پہ گلاس پڑا ہوا ہے. وہ پرو ایکٹیو ہوتے ہوئے اس گلاس کو پہلے ہی پیچھے کر دے گا تاکہ گلاس نہ ٹوٹے. لیکن جو ری ایکٹیو بندہ ہے وہ گلاس کو دیکھے گا، اسے پتہ بھی لگے گا خطرہ ہے، لیکن وہ اس کو اگنور کر دے گا. پھر ہوگا یہ کہ آتے جاتے کسی کا ہاتھ لگ گیا یا کوئی بچہ ہے اس کا ہاتھ لگ گیا یا اٹھتے ہوئے اس کا اپنا ہاتھ لگ گیا تو گلاس ٹوٹ جائے گا. جب گلاس ٹوٹ جائے گا تو وہ ری ایکٹ کرے گا اور وہ کہے گا اوہو کاش میں نے پہلے جو ہے یہاں سے اس کو پیچھے کر دیا ہوتا. یہ ایک چھوٹی سی مثال میں نے آپ کو دی ہے. اب اس کو اپلائی کریں زندگی کے بڑے بڑے مسائل کے اوپر. ہمیں بہت سی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں غلط ہیں، ہم ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، ہم بہت زیادہ جو ہے وہ ٹی وی سیریز میں، موویز میں، نیٹ فلکس پہ بیٹھے ہوئے. ہمیں پتہ ہے ہماری پڑھائی سفر کر رہی ہے، ہمیں پتہ ہے ہماری زندگی سفر کر رہی ہے، ہمیں پتہ ہے ہم کچھ انٹرٹینمنٹ کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں مل رہا. ہمیں کوئی جو ہے وہ نہ ہمارا تقویٰ انکریز ہو رہا ہے، نہ اسپرچویلٹی ہمیں مل رہی ہے، نہ میرے زندگی کے مسئلے مسائل حل ہو رہے ہیں، نہ میرے گھر میں جو ہے وہ پیسوں کے جو ہے وہ درخت اگ رہے ہیں. تو میرے زندگی کے مسئلے مسائل تو وہی ہیں، لیکن بس وہ ایک اسکیپزم والی تھیوری ہے کہ جسٹ ٹو اسکیپ ایوری تھنگ میں موویز میں اور اس ورلڈ میں جو ہے وہ گم ہو چکا ہوں. تو پرو ایکٹیو بندہ پہلے سے سوچے گا، کہے گا کہ نہیں یار آج سے مجھے ڈیسیجن لینا ہے کہ مجھے چیز کم کرنی ہے. چلو چھوڑ نہیں سکتا، کم کرنی ہے. مجھے زیادہ سے زیادہ ٹائم اپنے سکلز کو گرو کرنے میں لگانا. یہ ہے پرو ایکٹیو اپروچ. اور ری ایکٹیو اپروچ کیا ہے کہ ہر چیز کر لی، نقصان نظر آ رہا تھا، اس کے بعد امتحان آئے، امتحان میں فیل ہو گئے، یا انٹرویو آیا، انٹرویو میں فیل ہو گئے، باقی جس نے محنت کی تھی وہ کامیاب ہو گیا. اب جب فیل ہو گئے تو ڈپریشن میں چلے گئے، ری ایکٹ کیا. اور پہلا ری ایکشن یہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ہی کیوں، مجھے جاب کیوں نہیں مل رہی، میں ان امپلائڈ کیوں ہوں. اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم خود فوکس نہیں تھے، ہم نے اتنی زیادہ چیزوں میں ٹانگ اڑائی ہوئی تھی، نہ وہ چیز ٹھیک ہوئی نہ یہ چیز ٹھیک ہوئی، اور اینڈ میں رزلٹ جو ہے وہ زیرو کا زیرو. زندگی میں فوکسڈ رہنا اور پرو ایکٹیو رہنا یہ بہت ضروری ہے. اسی طرح مختلف ہمارے ریلیشن شپس کی اگر میں بات کروں، ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، ہمارا رویہ غلط ہے، لیکن ہم انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کب اس بندے کا وہ لیول ریچ کرے گا کہ یہ شاؤٹ کرے یا یہ پھٹ پڑے، ایکسپلوڈ کر جائے. ہاں تب ہم شاید سوچیں کہ ہم اپنے رویے ٹھیک کریں گے. تو عقل مند آدمی پہلے سے اپنی ہر چیز دیکھتا ہے، پہلے سے تیاری کر کے رکھتا ہے، ہر چیز اس کی پہلے سے سیٹ ہوتی ہے. پرو ایکٹیو بندے کی کچھ نشانیاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جو لوگ پرو ایکٹیو ہوتے ہیں وہ ان کی ایک عادت بہت کامن ہوتی ہے، بڑی ان کی زبردست عادت ہے یہ کہ صبح اٹھ کر وہ اپنا بیڈ خود بناتے ہیں، اپنی چادر کو جھاڑتے ہیں اور اپنی چادر کو بالکل صحیح کر کے بچھاتے ہیں. اور اس کے برعکس ہمارا کیا حال ہے، ہمارے نوجوانوں کا، ہم سب کا، کہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو پہلے ہی لیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو بیڈ شیٹ تو دور کی بات، بلکہ دانت بھی برش جو ہے وہ گاڑی چلاتے ہوئے ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ خیر میں نے ایک ایکسٹریم مثال دی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس بیڈ شیٹ صاف کرنا تو دور کی بات، ہمارے پاس تو جو ہے وہ اپنے حوالے سے، اپنی ذات کے حوالے سے ٹائم نکالنا جو ہے بہت مشکل ہو گیا. جو بندہ صبح بیڈ شیٹ سیدھی کر کے جائے گا،
اگر اس کا دن بھی برا گزرا ہے, اس کو چیز حاصل نہیں ہوئی جو حاصل کرنے وہ نکلا تھا, یا ویسے ہی کوئی تلخی ہو گئی ہے, کوئی تھکن ہو گئی ہے, جب وہ واپس کمرے میں آئے گا اپنی بیڈ شیٹ کو بالکل زبردست دیکھے گا بچھے ہوئے, تو آپ کا کیا خیال ہے, اس کا دل خوش نہیں ہوگا, اس کو پازیٹیو انرجی نہیں آئے گی؟ کیا وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یار زندگی میں چلو اگر ایک چیز خراب ہے تو ایک چیز صحیح بھی تو ہے نا, ایٹ لیسٹ بیڈ شیٹ تو ٹھیک سے بچھی ہوئی ہے نا. یہ پرو ایکٹیو لوگوں کی نشانی ہوتی ہے. دوسرا پرو ایکٹیو لوگوں کی نشانی یہ کہ وہ آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑتے ہیں, وہ ڈیڈ لائنز کے اوپر جمے رہتے ہیں, اور یہ بہت بڑا سکسیس ہے, یہ بہت زبردست کوالٹی ہے. آپ یقین کیجئے جب انسان پروفیشنل لائف میں جاتا ہے, کارپوریٹ سیکٹر میں جاتا ہے, یا کسی بھی جاب میں جاتا ہے, ڈیڈ لائنز کو ریچ کرنا بہت ریلیونٹ ہے, بہت ضروری ہے. ڈیڈ لائنز کو وہی ریچ کرتا ہے جس نے بچپن سے اپنی عادت پرو ایکٹیو بنائی ہوتی ہے. باقیوں کو بہت مشکل ہوتی ہے, پھر وہ شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, ان کی لائف میں اسٹریس بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. تو پہلی جو اچھی عادت ہے, جو اچھا ایٹیٹیوڈ ہے, دیٹ از بینگ پرو ایکٹیو. نمبر 2, پرو ایکٹیو کے حوالے سے ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ پرو ایکٹیو سوچ میں بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ایک مسئلہ حل ہو گیا اب اگلا نہیں آئے گا, وہ حل ہو گیا اب اس سے اگلا نہیں آئے گا, وہ حل ہو گیا تو اب اس سے اگلا نہیں ہوگا. پرو ایکٹیو لوگ تیاری کر کے رکھتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں آپ بہت نیگیٹو ہو جائیں کہ مسئلہ آنا ہی آنا ہے, لیکن یو شوڈ آلویز بی ریڈی فار اینی تھنگ, اور وہ وہی لوگ ریڈی ہوتے ہیں. سب سے بڑی پرو ایکٹیونیس میں آپ کو بتا دوں, ہر وقت اللہ سے استغفار کریں. اس سے بڑی پرو ایکٹیونیس نہیں ہو سکتی. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا حکم دیا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ سے ڈر جاؤ, اور ہر نفس یہ دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا چھوڑا, اور اللہ سے ڈرتے رہو. دوبارہ اللہ نے یہ کہا. تو دس از بینگ پرو ایکٹیو. اللہ سے جو شخص استغفار کرے گا اس کی ساری مصیبتیں ویسے ہی ٹلتی جائیں گی. جو بھی اس کے دشمن ہیں, جو شر آنے والا ہے اس پہ, یا جو بھی نقصان اس کی طرف آنے والا ہے, وہ ٹل جائے گا استغفار کرنے سے. میں آپ کو صحیح حدیث کا فلسفہ بتا رہا ہوں, کانسیپٹ بتا رہا ہوں. تو پلیز بی پرو ایکٹیو لائک دس. نمبر 2, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت یہ بات واضح کر دی ہے کہ اگر تم یہ چیز کرو گے تو میں اس میں تمہارا اضافہ کروں گا. آبویسلی مال جو خرچ کرتا ہے تو اس سے مال کم نہیں ہوتا, مال میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن یہ ایٹیٹیوڈ کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو یہ ایٹیٹیوڈ رکھے گا تو اللہ اس کو نعمتوں میں اضافہ کریں گے. اور وہ کیا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, کہ جتنا تو میرا شکر ادا کرے گا اتنا میں تجھے انکریز کروں گا, اس میں میں اضافہ کروں گا. دیکھیے کتنا زبردست ایٹیٹیوڈ ہے, شکر گزاری, کنٹینٹمنٹ, بینگ گریٹفل. یقین کیجئے کہ شکر گزاری انسان کو اتنا اوپر لے جاتی ہے, اتنا اوپر لے جاتی ہے. کامیابی کی سیڑھی پہ انسان چڑھتا رہتا ہے اور پیک پہ پہنچ جاتا ہے. شکر گزاری سے کیا مراد ہے؟ کمپلین نہ کرنا, اپنے حالات کو ہر وقت کوستے نہ رہنا, پازیٹیوز پہ غور کرنا. بہت سی چیزیں انسان کو پازیٹیو بھی دی ہیں اللہ نے, کچھ اگر اس میں شارٹ کمنگز ہیں تو اس میں بہت سی چیزیں اچھی بھی ہوں گی, تو ان پہ فوکس رکھنا, اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا, اور کمپیریزن نہ کرنا. یقین کریں کمپیریزن جو ہے یہ گریٹفلنس کا دشمن ہے. ہر بندے کی ڈفرینٹ لائف ہے, ہر بندے کا ڈفرینٹ اسکرپٹ ہے. اللہ نے آپ کو ڈفرینٹ صلاحیتیں دی ہیں. آپ کمپیئر نہ کیجئے, آپ بلکہ کمپیئر اگر آپ نے کرنا ہے تو اپنے آپ سے کیجئے کہ میرا آنے والا کل پچھلے والے سے بہتر ہے, میں کتنا گرو کر رہا ہوں. دیٹ از دی اونلی کمپیریزن یو شوڈ بی ڈوئنگ, اس کے علاوہ نہیں. تو ہمارا دوسرا ایٹیٹیوڈ ہے جی وہ یہ ہے کہ انسان کو شکر گزاری کرنی چاہیے, انسان کو کنٹینٹ رہنا چاہیے لائف میں. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں, اس حدیث کو اپنا کانسٹیٹیوشن بنا لیجئے لائف کا. اس حدیث کو بار بار پڑھیے, روزانہ پڑھیے, یہاں تک کہ یہ آپ کے مائنڈ میں بالکل اس طرح نقش ہو جائے جس طرح کہ آپ کو اپنا نام یاد ہے, جس طرح کہ آپ کو یو نو یور سیلف, اس طرح سے یہ چیز آپ کو پتہ ہونی چاہیے. وہ حدیث یہ ہے, دا ون امنگ یو ہو ویکس اپ سکیور ان ہز پراپرٹی, تم میں سے جو کوئی بھی صبح اٹھے اور اس کے پاس اس کا پراپرٹی سکیور ہے, یعنی خانہ جنگی کا ماحول نہیں ہے, اس کے ارد گرد امن ہے, سیکورٹی ہے, ہیلدی ان ہز باڈی, صحت مند ہے, صبح اٹھا ہے کوئی بیماری نہیں ہے, اینڈ ہیز ہز فوڈ فار دا ڈے, اور اس کے پاس اس دن کا رزق ہے, اگلے 10 دن کا نہیں, اگلے 10 سالوں کا نہیں, اس دن کا رزق ہے. اٹ از ایز اف دی ہول ورلڈ ور براٹ ٹو ہم.
صحیح البخاری. یہ ایسے ہے جیسے وہ پوری دنیا کا بادشاہ، پوری دنیا اسے دے دی گئی. سبحان اللہ. دیکھیے حدیث میں پیک آف گریٹفلنس سکھائی گئی ہے کہ تیرے پاس اس دن کا رزق ہے، تو سیف ہے، تیرے پاس صحت ہے، تیرے پاس امن ہے، خانہ جنگی میں نہیں ہے، تو یہ ایسے ہے جیسے تو پوری دنیا کا بادشاہ ہے. اور ہم کس بات پہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں؟ ہم اس بات پہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ میرے پاس جو ہے وہ اگلے 10 سال کا ذخیرہ موجود نہیں ہے، میرے پاس 1 سال کا ذخیرہ موجود نہیں ہے، میرے پاس بچوں کی فیس نہیں ہے، میں یہ خرچہ کہاں سے پورا کروں گا، وہ کہاں سے پورا کروں گا. انسان بجائے کہ ان چیزوں کو سوچنے کی محنت اپنی جاری رکھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتا رہے. تو گریٹفلنس انسان کو زندگی میں بہت آگے لے جاتی ہے. اسکل نمبر 3 جو اگلا اچھا ایٹیٹیوڈ ہے، دیٹ از بینگ کریجیس. اپنے رویے میں، اپنے ایٹیٹیوڈ میں آپ یہ چیز شامل کر لیں دیٹ یو ہیو ٹو بی کریجیس. واٹ از مینٹ بائی بینگ کریجیس؟ ہمت والا بنے، اپنے اندر ہمت پیدا کرو. ہمت پیدا کیسے ہوتی ہے؟ جس دن ہمیں پتہ لگ گیا کہ ہمارا رب کون ہے اور ہمارا رب ہر چیز پہ قادر ہے، انسان میں خود بخود ہمت آ جاتی ہے. اور سب سے زیادہ ہمت والے، سب سے زیادہ کریجیس ہمارے نبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا آپ کریج چیک کریں. کریج کو بیسیکلی میں جگرا بھی کہوں گا. آپ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کریج چیک کریں. طائف میں پتھر پڑتے ہیں، لوگ لہو لہان کر دیتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے بدوا تو دور کی بات، کوئی ایسے کلمات بھی منہ سے نہیں نکالتے، نیگیٹو کلمات بھی منہ سے نہیں نکالتے، اور اوبویسلی ان کو معاف کرتے ہیں. کسی کو معاف کرنا بہت جگرے کا کام ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کی چھوٹی سی غلطی پکڑ کے اپنے دل میں گرج بٹھا لیتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں اور اپنے رویے سخت کر لیتے ہیں، اور معاف تو دور کی بات دوسروں کو بالکل ہی دور کر دیتے ہیں اپنے سخت رویے سے. تو دیکھو اصل کریج یہ ہے کہ ہم دوسروں کو معاف کریں. بے شک انہوں نے ہم سے زیادتی کی، پھر بھی معاف کریں. معاف مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں یا ان کے بہت کلوز ہو جائیں، ان کے دوست بن جائیں. معاف کرنے سے مراد ہے کہ ہم کوئی گرج نہ رکھیں. ہاں دوری اگر رکھنی ہے دوری رکھیں، لیکن معاف کر کے دوری رکھیں. گرج رکھ کے دوری نہ رکھیں، گرج خود ہم اپنے آپ کو سزا دیں گے. تو کسی کو معاف کرنے سے میں یہ بھی بتا دوں کہ انسان کا جو ہے وہ رزق بڑھتا ہے ڈیفینیٹلی، اور یہ احادیث سے جو ہے وہ پروون ہے. اپنے فیئرز کو فیس کرنا بھی ہمیں سیکھنا چاہیے، وہ بھی کریج ہے. یو شوڈ لک ڈائریکٹلی ان دی آئی آف یور فیئرز. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہی سکھایا نا، اپنا عصا جو ہے وہ پھینکو، اور وہ پھر اژدہا بن گیا. تو موسیٰ علیہ السلام کے فیئرز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ختم کرنا چاہ رہے تھے، بلکہ انہیں سکھا رہے تھے کہ اس اژدہے کو کیسے تم نے پکڑنا ہے، کیونکہ تم ایک بہت بڑے اژدہے فرعون کی طرف جا رہے ہو اوبویسلی، اور اس سے تم نے مقابلہ کرنا ہے، اس سے تم نے ڈرنا نہیں. تو اللہ پہ ریلائی کرتے ہوئے انسان کو ڈیسیجن میکر بننا چاہیے. انسان کو بہت سے مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں زندگی میں، لیکن کریج کے ساتھ، ہمت کے ساتھ کیجیے، اور ہمت کے ساتھ لڑنا سیکھیے. چوتھا جو ہمارا اسکل ہے، جو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے، وہ ہے کہ کمپوزڈ رہنا. کمپوز رہنے سے مراد ہے کہ پوائزڈ رہنا. آپ پہ جتنی بڑی مصیبت آ جائے، آپ بجائے کہ پینک ہونے کے، آپ بجائے کہ ایک دم سے آپے سے باہر ہو جائیں، آپ اپنے اوپر کنٹرول کر رہے ہیں. آپ کا سیلف کنٹرول کمال کا ہے. آلدو میں اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ کبھی کبھی انسان پہ اتنا بڑا غم آ جاتا ہے، اتنی بڑی کوئی ظاہر ہے انسان کا امتحان ہو جاتا ہے یا مصیبت آ جاتی ہے کہ انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے. لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان بہت زیادہ آپے سے باہر نہ ہو. ایک دم سے انسان شکایتیں نہ کرنے لگ جائے، غلط زبان استعمال نہ کرنے لگ جائے. اپنے اوپر کنٹرول رکھے، اپنے آپ کو کمپوز رکھے. میں آپ کو بڑی زبردست بات بتانے لگا ہوں کہ عمر بن العاص کے پاس ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور ان صحابی نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تب وفات پا چکے تھے، کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ رومی قیامت کے نزدیک غلبہ پا جائیں گے. تو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس بات کو سمجھتا ہوں، کیونکہ میں نے رومیوں میں 5 خصوصیات دیکھی ہیں، کیونکہ میں نے ان پہ حکومت کی ہے، میں ان کے ساتھ ڈیلنگز کی ہیں، ان کے ساتھ رہا ہوں،
میں نے رومیوں میں یعنی رومنز اس وقت کے جو رومنز تھے ان میں 5 خصوصیات دیکھی، جن میں سے ایک انہوں نے یہ بتائی کہ جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ ایک دم پینک ہونے کی بجائے اس مصیبت سے یہ لرن کر لیتے ہیں مصیبت آئی کیوں۔ یقین کریں کامیاب ہونے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ یہ سیکھیں کہ میں ناکام ہوا کیوں، بجائے کہ یہ سوچیں کہ ناکامی آ گئی، زندگی میں کچھ بھی نہیں رہا، میں ناکام ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اگر آپ اپنی پازیٹیوٹی، اپنی انرجی یہاں صرف کریں یہ سوچنے میں کہ میں ناکام ہوا کیوں، ریزن کیا تھی، اور اس ریزن سے ایکسٹریکٹ کریں اور سیکھیں، تو یقین کریں کامیابی آپ کے قدم چومے، کیونکہ ناکام ہر انسان ہوتا ہے، زندگی میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو ناکام نہ ہوا۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ انہوں نے کہا کہ رومنز کے اوپر جب مصیبت آتی ہے تو یہ اس مصیبت سے سیکھ لیتے ہیں۔ دوسرا، یہ اپنی جگہ سے اکھڑتے نہیں ہیں، جیسے ایک بہت اسٹرانگ درخت ہوتا ہے، ٹھیک ہے اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں، اس کی شاخیں ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن وہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، اکھڑا ہوا نہیں ہے، اس کی روٹ اسٹرانگ ہے۔ یہ ہے مطلب کمپوزڈ رہنے سے۔ کمپوزڈ رہنے کے لیے انسان کا عقیدہ صحیح ہونا بہت ضروری ہے، تقدیر پہ ایمان، اللہ کے ایٹریبیوٹس پہ ایمان، اس ایٹریبیوٹ پہ ایمان کہ اللہ الحکیم ہے، اللہ جو ڈیسائیڈ کر رہا ہے بیسٹ ہے، اور اللہ نے جو دینا ہے وہ دینا ہے، اور جو میری قسمت میں نہیں ہے وہ مجھے نہیں مل سکتا۔ یہ ساری چیزیں انسان کو کمپوزڈ کرتی ہیں، انسان کو جو ہے اس کی جڑیں مضبوط کرتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں مضبوط کیسے ہوں گی، جڑیں مضبوط کیسے ہوں گی؟ بار بار اسلام کا مطالعہ کرنے سے، قرآن کی طرف رجوع کرنے سے، اور اسلامک لٹریچر پڑھنے سے، جو لٹریچر اس چیز کو اسٹرانگ کرے۔ آخری سکل جس میں ہم انشاءاللہ بات کرنے والے ہیں، انفیکٹ آخری سکل نہیں بلکہ سیکنڈ لاسٹ سکل ہے، وہ ہے پازیٹیوٹی۔ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کوشش کریں، آلدو ہر وقت پازیٹیو نہیں رہا جاتا، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن اپنی پوری کوشش کریں کہ آپ ہر سچویشن کے معاملے میں پازیٹیو رہیں۔ آپ اچھا بولیں، آپ برے سینٹنسز بولیں نا، آپ یہ نہ کہیں میں تباہ ہو گیا ہوں، یا آج کا دن بہت گزرا ہے، یا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ ٹینشن لینا شروع کر دیں۔ ہر چیز کی ایک پازیٹیو انٹرپریٹیشن بھی موجود ہے، اس پازیٹیو انٹرپریٹیشن کی جائے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اللہ نے ہر چیز پیئرز میں کریٹ کی ہے، قرآن کی آیت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو پرابلمز ہیں وہ بھی پیئرز میں موجود ہیں۔ اگر مثال کے طور پہ اگر ایک پرابلم ہے تو اس کا سلوشن اس کے پیئر میں موجود ہے، تو آپ پازیٹیو رہتے ہیں، سلوشن کی طرف جو ہے وہ زیادہ زور دیں، بجائے کہ پرابلم کا ہی سوچتے رہیں کہ پرابلم کیوں ہے۔ تو بینگ پازیٹیو، اور یس the last attitude which we should be having is never ever giving up۔ اپنا ایٹیٹیوڈ ایسا بنا لیں کہ ہمت نہ ہارے آسانی سے، اور گیو اپ نہ کریں۔ یہ مت سوچیں کہ میں نہیں کر سکتا، انسان ہر کچھ کر سکتا ہے اللہ کی مدد سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے ہاتھ سے بڑا کچھ چلا گیا، لیکن انہوں نے بجائے کہ یہ چیز دیکھتے کہ ہمارے ہاتھ سے کیا چلا گیا، انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے ابھی بھی، اور یہی سوچ کہ میں کر سکتا ہوں، میں ابھی بھی کر سکتا ہوں، کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے، یہی چیز صرف سوچنے سے اور یہ ایٹیٹیوڈ رکھنے سے ان کی باڈی لینگویج ہی چینج ہو گئی، اور ان کی چال، ان کا بول چال، ان کا بیٹھنے کا طریقہ، ان کی لوگوں سے ڈیلنگ، ان کا کانفیڈنس عروج پہ چلا گیا، جس کی وجہ سے وہ لٹرلی ربلز ہوتے ہیں، یعنی کہ گرد و غبار سے اٹھے اور گرد و غبار کے انہوں نے محل بنائے۔ یہ میں آپ کو ایک محاورتاً بات کہہ رہا ہوں کہ اپنے مصیبتوں کے گرد و غبار سے انہوں نے پوری بلڈنگز بنا لی ہیں، کامیابی کی بلڈنگز، صرف کس وجہ سے؟ اس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے کہ نیور ایور گیو اپ، ہمت نہیں ہارنی، کرتے رہو، ایک دن تو کامیابی کی طرف پہنچو گے۔ تو یہ جو ساری میں نے آپ کو آج عادات بتائی ہیں، بیسیکلی یہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈس ہیں، اور اسی کے ساتھ ہمارا جو پہلا سکل ہے دیٹ از ایٹیٹیوڈ، اس پہ بات ختم ہوئی۔ انسان اگر ایٹیٹیوڈ ٹھیک رکھے گا، انسان بہت سی مصیبتوں سے بچ جائے گا، اور اسی کے ساتھ ہماری 3rd ایپیسوڈ جو ہے وہ ختم ہوئی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔